الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربات فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور کلمے جیسی بیش بہا دولت عطا فرمائی ہے. اس کلمے کے ذریعے سارے ایمان والوں کو جوڑا ہے. پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے جس کے اندر مسلمانوں کے اخلاق اور آداب کیسے ہونے چاہیے اس کو واضح کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت دینیہ، دینی بھائی چارہ جس کو بردرہوڈ کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے مضبوط کیا. مختلف قبیلوں کے لوگوں کو، مختلف نیشن کے لوگوں کو کلمے کے ذریعے کس طرح جوڑا، اور وہ تمام باتیں جو آپس کے جوڑ کو ختم کرنے والی تھی، ان تمام باتوں کو ختم فرما دیا. میرے بھائیوں، دینی بھائی چارگی جو ہے، دینی بردرہوڈ جو ہے، وہ خونی رشتے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. جامع الصغیر کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سارے اسباب، ساری رشتہ داریاں، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، مگر میرا سبب اور میرا نسب باقی رہے گا۔ حضور کی بنیاد پر جو تعلق ہوگا وہ تعلق کام لگے گا اور وہ باقی رہے گا۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو عرض کرنا ہے کہ آج اخوت دینیہ کی بہت ضرورت ہے۔ ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ خود قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے ہی بھائی بھائی ہیں، انما حسر کے لیے آتا ہے، ایمان والے ہی بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں میں اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے۔ مرقات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ انکم ان اتقیتم لم تحملکم التقوی الا علی التواصل والائتلاف، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو یہ تقوی تمہیں صرف آپس کے جوڑ پر ابھارے گا، ایک دوسرے کے ملاپ کے اوپر ابھارے گا۔ لہذا جو لوگ آپس میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، وہ تقوی کے خلاف کر رہے ہیں۔ جو چیزیں دین کی بنیادی ہے اس کو تو برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن اپنی انا کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے مسلوں کو، اپنے الوں کو سیدھا کرنے کے لیے امت کو توڑتے ہیں، اپنی سیاست کے پیش نظر امت کو توڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ چاہے کتنے اچھے لبادے پہن لے اور اچھے کپڑے پہن لے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دینی بھائی چارگاہ، دینی رشتہ داری، یہ نسب کے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اصل میں اخوتن اخن کی جمع ہے۔ اخوہ کے معنی بھائی۔ ایمان والوں کو بھائی کیوں کہا؟ عربی زبان کے اندر اخوہ کا لفظ ایسی جگہ بولا جاتا ہے جہاں کسی سبب سے اتحاد پایا جاتا ہو، کسی جگہ پہ اتحاد پایا جاتا ہو۔ کل شیء یکون بینہما اتفاق تطلق علیہما اسم الاخوہ۔ ملا علی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا کہ ہر وہ دو چیزیں جن دو چیزوں میں اتفاق پایا جاتا ہو وہاں پر اخوتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اخوہ قرار دیا، بھائی قرار دیا۔ اگرچہ رہنے کے اعتبار سے الگ الگ ملک میں رہتے ہو، الگ الگ مکان میں رہتے ہو، الگ الگ قبیلے کے ساتھ رہتے ہو، لیکن ایمان کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ ایمان والا
ایمان والے کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ بعض کو سپورٹ کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کے اندر داخل کر دیا اس طرح سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جلد اول میں تقریباً 480 کے قریب جو روایات ہیں اس میں ایک باب باندھا ہے۔ اس باب کا اس طرح سے باندھا کہ باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، مسجد میں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، اس کا باب، اس میں یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایمان والا ایمان والے کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری انگلی میں داخل کر کے بتایا کہ اس طرح سے۔ میرے عزیزو، ایمان والا بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایمان والے سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع صغیر میں روایت نقل کی، المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، ایمان والا ایمان والوں سے تعلق میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الرأس، ایمان والا درد محسوس کرتا ہے، الم محسوس کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے ایمان والے کو ایمان والوں کی وجہ سے، جیسے کہ سر کے درد کی وجہ سے پوری باڈی درد محسوس کرتی ہے، اس طرح سے یہ روایت حسن ہے، روایت میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم نے ایمان کے رشتے کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم غیروں سے تو ڈر رہے لیکن ایمان والوں سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، حالانکہ کل قیامت کے میدان میں ایمان والے کو نیکیاں دینی پڑے گی اگر ظلم کیا ہے تو۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اور اس کی کس طرح خیرخواہی کرنا چاہیے متعدد روایات میں بیان کیا۔ بخاری شریف کی روایت جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ مسلمان چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، ممیز ہو، سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے معنی مال لے لینا، قتل کر دینا، کسی بھی طرح کا ظلم، اس پر زیادتی نہیں کرتا۔ ولا یسلمہ، اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ عربی زبان میں اسلام کے معنی ہے سرنڈر ہو جانا، لیکن اگر عربی میں اگر اسلم فلان فلانن اس طرح بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اذا القاہ الی الہلکۃ ولم یحمہ من عدوہ، جب کوئی آدمی کسی کو ہلاکت میں ڈال دے اور دشمن سے اس کی حفاظت حمایت نہ کرے، ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ اسلم فلان فلانن، فلانے نے فلانے کو ہلاکت میں ڈال دیا۔
حضور فرماتے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، یعنی جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ اس کو نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی طرف سے ڈیفینس کرتا ہے۔ علامہ عینی نے اس حدیث کے تحت جو چیز مستفاد ہوتی ہے، حدیث سے نکل رہی ہے، اس پہ بتلایا کہ اس حدیث میں مومن کو ابھارا ہے اس بات کے اوپر کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرے، حسن معاشرت، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، آپس میں الفت رکھے، آپس میں پردہ پوشی کریں۔ آج اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے کہ جب ریلیف کے کام ہوتے ہیں تو غیروں کو دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے، لیکن مسلمان کو چھوڑ کر، اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے قائل ہیں اور ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں، ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے اور پبلسٹی کے لیے اس طرح کرتے ہیں، یہ بات اسلام کی نظر میں اچھی نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جہاں کہیں گنجائش ہو ہر ایک پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایمان والے کی بھی خصوصی رعایت ہونی چاہیے۔ ہاں، ملا علی قاری علامہ عینی نے لکھا کہ اس حدیث سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ مسلمان کی باتوں کو چپکے سے سننا بھی چھوڑ دے، اس کے گناہوں کو شہرت دینا بھی چھوڑ دے، اور یہ حدیث مسلمانوں کے آداب میں سے ایک بہت بڑے باب کے اوپر، بہت سارے مسائل کے اوپر مشتمل ہے۔ حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت کو پورا کرنے میں رہے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، چھوٹی سی تکلیف کو بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑی سے بڑی تکلیف کو دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ان الفاظ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جیسی آپ نے طاعت کی ہے، جیسی فرما برداری کی ہے، آخرت میں اسی کے قبیل کی مجازات ہوگی، اسی کے قبیل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی کے پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی وہاں کرے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنوں کی باتوں کو چھاپ دیتے ہیں، اپنوں کی باتوں کو اوپر تک لے جاتے ہیں دنیا کے حکام کے پاس کہ کسی طرح سے ذلیل ہو۔ میرے بھائیو، آج کل الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو باتیں کی جا رہی ہے، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہو یا ان پڑھ قسم کے لوگ ہو، یہ کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، وہ اصلاح نہیں ہے، وہ افساد ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے طور پہ بول کے روانہ کر دو لوگوں کو۔ صاحب معاملہ سے بات کیجئے، اچھے طریقے سے بات کریں، سمجھائیں، فہمائش کریں، اور اگر ان سے کوئی بڑا ہو تو ان کو بتائیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ تصویر کشی کو کچھ لوگوں نے جائز کہہ دیا، اس مسئلے کو لے کر لگے ہیں تصویر کشی میں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی کشمکش ہے، ایسی کھینچا تانی شاید زمانے نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آدمی صبح میں اٹھتے ہی ایک چکر میں رہتا ہے کہ آج کس کو پیچھے پڑوں۔ اس لیے یاد رکھیں
پردہ پوشی بھی کرنا ہے، اصلاح بھی کرنا ہے۔ اگر پردہ دری کریں گے تو اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا، اگر پردہ پوشی کرو گے اس پہ بہت بڑا ثواب ملے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اسی طرح سے ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، نسائی شریف میں ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى عورتا فسترها کمن احیا موعودتا، جس نے کسی پوشیدہ چیز کو، کسی برائی کو چھپایا، کسی برائی کو دیکھا پھر اس کو اس نے چھپا دیا، تو ایسا ہے جیسے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کیا۔ قبر میں دفن کر دی گئی تھی زندہ لڑکی، اس کو زندگی دی، ہاں اس طرح کا ہے۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں اضافہ یہ کیا کہ من قبرہا، قبر سے نکالا اس کو اور اس کو زندہ کیا، اس کو زندگی دی، کہا اس طرح کا ہے۔ آج ہم نے پردہ دری کو، امت میں ایک دوسرے کو بھیڑانے کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہاں یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گویاں فرمائی ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ ابن عمر کیف بک اذا بقیت فی حصالۃ من الناس، یہ عبداللہ بن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم لوگوں میں بھوسوں کی طرح، جب تم باقی رہو گے لوگوں میں سے بھوسے کی طرح، لوگوں میں تم باقی رہو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ گیہوں ہے، گیہوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اڑا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ جو کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں نکلتی ہے۔ تو اناج میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اڑا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ کہ تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ لوگوں میں جو بھوسا رہ جائے گا اس میں تم ہوگے تو کیا کرو گے۔ یہاں تک کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حمیدی نے، امام بخاری ہی کی بات ہے لیکن انہوں نے تفصیل سے کچھ سمجھایا، اور آگے علامہ عینی نے سمجھایا کہ حمیدی نے اس کو جمع کیا، جہاں صحیحین کی روایتوں کو جمع کیا، اس میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے اضافہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا قد مرجت عہودہم و اماناتہم، لوگوں کے ایگریمنٹس، لوگوں کی امانتیں سب ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، کسی پر بھروسہ نہیں ہوگا، نہ کوئی امانت کے لائق ہوگا، کوئی ایگریمنٹ اور عہد کے لائق ہوگا، لوگ اختلاف کریں گے۔ فصاروا ہاکذا، حضور نے پھر اپنے دونوں ہاتھ کو انگلیوں میں ڈال کے دونوں انگلیاں ڈالی اور فرمایا کہ ہاکذا، لوگ ایسے مل جائیں گے جیسے یہ انگلیاں مل گئی ہے، تو آپ کیا کرو گے، کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ فَكَيْفَ أَفْعَلُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں ایسے موقع پر؟ آپ نے فرمایا تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَأَوَامَّهُمْ۔ یہ علامہ عینی نے بڑھایا، یہ اضافہ نقل کیا ہے عمدۃ القاری میں۔ حضور نے فرمایا کہ جو تو بھلائی جانتا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا، جو بھلائیاں ہیں جن کو تو پہچانتا ہے اس کو تو پکڑ کے رکھنا، اور جو برائیاں اس کو تو چھوڑ دینا، اور اپنے خاص لوگوں کی طرف توجہ کرنا اور اپنے عوام کو ان کو چھوڑ دینا۔ آج کا دور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی کدھر جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیہ کے اصحاب
مسجد کے اندر انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا چاہیے، منع ہے کیا ہے؟ روایتیں دونوں طرح کی ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کیا۔ ایک اور روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات نقل کی، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو طے کر کے پھر پکی بات کی تھی کہ ظہر تھی یا عصر، لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ دونوں میں سے کون سی نماز فرمائی۔ حضور نے 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت پڑھائی، 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا۔ تو جو اگلی صف والے تھے انہوں نے، جس کو عربی زبان میں سرعان کا لفظ ہے، سرعان سرعان تینوں طرف پڑھا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ حضور نماز کہیں کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوا، نہ کم ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی ہے جن کو ذوالیدین کہتے ہیں، خرباق ان کا نام ہی ہے، اور بھی بہت سارے ان کے نام کے بارے میں اقوال ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کچھ تو ہوا ہے، یا تو آپ نے بھول کی ہے یا یہ کہ نماز کم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے اس مسجد میں، اس نماز میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں ڈرے حضور سے پوچھنے سے، حضور سے کچھ بات کریں۔ ہابا کا لفظ حدیث میں ہے کہ وہ دونوں ڈرے کہ کچھ بولیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات صحیح ہے یہ ذوالیدین کہہ رہے ہیں، لمبے ہاتھ والے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں کچھ تو ہوا ہے، 2 رکعت کم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو باقی 2 رکعتیں تھیں ان 2 رکعتوں کو پورا کیا اور سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا پھر حضور نے دوبارہ سلام کیا تھا کہ نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے ایک اور صحابی سے بات معلوم ہوئی ہے جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام پھیرا۔ یہ روایتیں جو ہوتی ہے محدثین نقل کرتے ہیں، اس کی جوں کی تو روایت لاتے ہیں، اس میں ادھر ادھر الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کرتے، جس طرح ان کو ملا ہے جو واقعہ وہ پورا تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ خیر یہ بخاری شریف کی اس حدیث میں حضور نے اپنی انگلیوں کو ملایا تھا۔ وہاں مجھے یہ کہنا تھا کہ حضور کے بعد اگر اس امت میں کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، آپ کے بعد عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہما۔ اتنے بڑے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے سے ڈر رہے، لیکن دوسرے صحابہ کرام نے ہمت کر کے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے تو معاملہ سامنے آ جاوے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھلائی کو اختیار کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، اپنے خاص لوگوں کی طرف توجہ کرنا اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دینا۔ دیکھیے آج ہم جن حالات میں ہیں، امت کے ایک دینی بھائی چارگی کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے میں، کھینچنے میں، ذلیل کرنے میں، رسوا کرنے میں، بدنام کرنے میں لگے ہوئے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے، ان کو ان کی غلطیاں دکھاتے ہیں تو وہ اور الٹی بات حد دھرمی کرتے ہیں، وہ مسائل الگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے وہ اجتہادی غلطی تھی اور اس کا ہونا ضروری تھا، خیر وہ ایک الگ مضمون ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو آپ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم دونوں میں ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور مسند احمد کی روایت یہ ہے کہ لا یبلغ عبد حقیقت ایمان حتی یحب للناس من الخیر ما یحب لنفسہ، بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ لوگوں کے لیے بھلائی کو اس طرح سے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے. اور دوسری ایک روایت مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتدرک منیتہ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آوے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ چیز پیش کرتا ہو جس کو وہ پسند کرتا ہو کہ اس کے ساتھ بھی وہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہو جس طرح سے وہ اپنے لیے پیش آنا پسند کرتا ہے. یہ ساری روایتیں آپ دیکھیے، ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو خوش کرے وہ چیز جو اس کے بھائی کو خوش کرتی ہے، مومن کو غم زدہ کرے وہ چیز جو اس کے بھائی کو غم زدہ کرتی ہے، اور اپنے مومن بھائی کے لیے اسی کا ارادہ کرے، اسی بھلائی کو چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. بھئی یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہوگی؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ مسلمان کا دل تمام قسم کی برائیوں سے صاف ستھرا ہو، سلامت مسلمان صحیح سالم ہو، محفوظ ہو دھوکہ دینے سے، کینہ رکھنے سے، حسد کرنے سے. کیونکہ حسد تو ایک ایسی چیز ہے، حاسد یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس سے آگے بڑھ جائے نعمت کے اندر یا اس کے برابر کا ہو جاوے، کیونکہ حاسد تو چاہتا ہے کہ لوگوں سے میں ممتاز رہوں، لوگ میری ہی واہ واہ کرتے رہیں اور ان لوگوں سے نعمتوں کے اندر میں منفرد رہوں. ایمان کا تقاضا اس کے خلاف ہے. ایمان تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا ان کے ساتھ شریک ہو، اللہ نے جو اس کو خیر دی ہے سارے ایمان والوں میں بھی وہ چیز ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 10 آیتیں بیان کی جس سے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ سکتے ہیں. ایک ہی بات اگر ہم سمجھ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو، ایک دوسرے سے جدائی مت کرو، اختلاف مت کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، بس تم بھائی بھائی ہو گئے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور دین کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور فوراً فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک دوسرے سے تفرقہ مت کرنا، اختلاف مت کرنا، فرقے مت بن جانا. اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تفرقہ نہیں ہوگا، اور قرآن کی رسی چھوٹے گی تو پھر تفرقے ہوں گے. یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے. ہاں،
اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن مجید کو رمضان سے رمضان پکڑتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا، اسی لیے تو کہا کہ جنت آخرت ہم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جو دنیا میں اکر نہیں رکھتے ہیں، اکر رکھے گا تو کھکھر جائے گا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر، دار آخرت ہم بنائیں گے، جنت یا دار آخرت ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اکر نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے، فساد کا ارادہ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہوگا۔ دیکھو یہاں پہ اپنے کو حکم دیا، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ کبر نہ کرے، کسی کے سامنے اکڑے نہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ ہر ایمان والا قیمتی ہے، المسلمون اخوہ، حبیب ابن خراش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلمان بھائی بھائی ہے، لا فضل لأحد علی احد الا بالتقوی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ ایمان والے سب برابر، اگر کسی کا درجہ اونچا ہوگا تو تقوی کے لحاظ سے، تقوی بھی چونکہ الگ الگ لیول کا ہے، جتنے اونچے لیول کا تقوی ہوگا اسی لیول کا وہ آدمی اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے لیے مستقل سورہ حجرات ہے، جہاں حضور کے حقوق بیان کیے، وہیں پر ایمان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس کو بھی بیان کیا۔ بلائیاں مسلمان کے اپنے لیے جیسے چاہتے ہیں، کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی برائی کی جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی غیبت کی جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی چغلی کی جائے؟ لوگوں کے پاس یا حکومت کے پاس کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ جب کوئی نہیں پسند کرتا تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ غیبت میں ہم مبتلا، چغل خوری میں ہم مبتلا، دوسرے کا مذاق اڑانے میں ہم لگے ہوئے، معاملات میں دیکھو دھوکہ دی۔ کون پسند کرتا ہے کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے جائے؟ جب ہم نہیں پسند کرتے تو دوسروں کے ساتھ دھوکہ دی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ پڑوسی ہم کو ستائے، جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پڑوسی ہمیں نہ ستائے تو ہم کیوں ستائیں اپنے پڑوسی کو؟ یہ ساری چیزیں شریعت میں منع ہے۔ سورہ حجرات کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اخوت دینی یا کوئی دینی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے قواعد بتائے۔ بھائی کسی بھی چیز کو مستحکم رہنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصول کے اوپر چلنے سے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف جو ہوتا ہے اس کو آدمی اس سے بچتا ہے تو پھر کام اچھی طرح چلتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتلا دیا کہ تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آوے کسی آدمی کی یا کسی جماعت کی، تو ایسے یقین مت کر لو۔ فَتَبَيَّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آوے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے ہاں اس نے ایسا کیا ہی ہوگا، وہ ایسا کرتا ہی رہتا ہے، یہیں سے بات شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتلائے ہیں اس کے بعد یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں اگر جھگڑا ہے مسلمانوں کا، دونوں ہتھیار سے لیس ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کر دو۔ لیکن
کوئی ایک دیکھ رہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں اور ایک ظالم ہے، تو جو ظلم کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مذاق مت کرنا کسی کا، ایمان والا ایمان والے کا، نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق کرے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق کرے. ایمان والوں کو منع کیا کہ کسی مرد یا عورت کا مذاق کرنا صحیح نہیں ہے. اس سے آدمی کی قدر گھٹتی ہے، جس کی وجہ سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بدگمانی سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے. پھر یہ بھی فرمایا کہ پوشیدہ کسی کی باتیں مت سنو، جاسوسی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جس پر پردہ رکھا ہے اس کو پردہ رہنے دو، آپ اس کو پھاڑو مت. لا تجسسوا. پھر فرمایا کہ غیبت بھی مت کرو. لا یغتب بعضکم بعضا. یہ سب کیا ہے؟ یہ امت پنے کو مضبوط کرنے کی باتیں ہیں. امت کے اندر آپس میں اخوت دینیہ مضبوط ہو، اس کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. میرے بھائیوں، آج امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جہاں کہیں بھی شیرازہ بندی ہوگی آپ دیکھیں کیسے نتائج مرتب ہوتے ہیں. آج امت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہر فرد اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھے، اور کسی کو گرانے کی، کسی کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ. مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذل، اور اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، اس کی ترک نصرت نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا. پھر حضور نے فرمایا کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے. آدمی کے لیے برائی میں سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو معمولی سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. پورا کا پورا مسلمان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کا خون بھی حرام، اس کا مال بھی حرام، اس کی عزت بھی حرام. اے مسلم خوابیدہ، خدا را تو سنبھل جا. ہے وقت ابھی قار مذلت سے نکل جا. ابھی بھی اللہ نے وقت رکھا ہے. ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور سمجھائیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. اور اخلاق کا باب بہت وسیع ہے. اچھے اخلاق سے اگر سنوریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارے یہ اخلاق کی جو نظام ہے، ہمارا اخلاق کو اختیار کرنا ہے، وہ ایک پازیٹیو اثر ڈالے گا، جس سے جو ہم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے سے، وہ ہمارے اخلاق ہے، ہمارے معاملات ہے. اگر ہم پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر یہ ایک خاموش تبلیغ ہوگی اور خاموش دعوت ہوگی. اس لیے ہر مسلمان کو اسلام کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب ساتھ مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو، کیونکہ اللہ کی رسی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، چھوٹ تو سکتی ہے. تو ہمیں پکڑنے کے لیے ساتھ رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور تمام قسم کی جو برائیاں ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب